بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آج 20واں روزہ ہے اور دوسرے عشرے کا اختتام ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اہتمام ہوتا تھا کہ وہ آخری عشرے میں اہتمام عبادت پہلے 2 عشروں کی بنسبت اور زیادہ کر دیتے تھے۔ عبادت کا اہتمام آخری عشرے میں پہلے 2 عشروں کی بنسبت بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا، کوشش کرنا کہ اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ سے تعلق بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ جو آخری عشرہ باقی ہے یہ گزر گیا اور مغفرت ہماری نہ ہو سکی تو یہ بڑی ہلاکت اور بڑی محرومی کا سبب ہے، اور یہ ایسی ہلاکت ہے کہ اس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ لہذا ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عبادت کے اہتمام کے ساتھ آخری عشرے میں بالخصوص توبہ اور استغفار ہمارا بڑھ جائے، اللہ سے اپنے گناہوں، استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو ندامت ہو اگر زندگی میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم عدولی کی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اس پر ندامت ہو اور گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ہے استغفار، کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور نہ کرنے کا عزم کرنا آئندہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا نقد فائدہ کیا ہوگا اگر ہم سب کے سب اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگیں گے؟ اس کا سب سے بڑا جو نقد فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا اور جو انہوں نے بد دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، ہم اس بد دعا سے باہر نکل آئیں کہ جب معافی مانگ لی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے والے کو تو ہم بخش دیتے ہیں، تو جب گناہوں کی معافی مانگ لی، توبہ مانگ لی، تو پھر اس فہرست سے باہر نکل آئیں گے، پھر جن کو اللہ بخش دیتا ہے اس فہرست کے اندر ہمارا دخول ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، اور اس وقت تو پوری دنیا کے اندر مہنگائی کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت خانہ جنگی چھڑی ہوئی، تو یہ ساری اس حالات کے اندر، ان حالات کے اندر تو خاص طور پر توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس وعید سے بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، اللہ تمہیں بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسائے گا، یمددکم باموال، مال دے گا، وبنین، تمہیں اولاد دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ بالخصوص توبہ اور استغفار کرنے والے کو عطا کریں گے۔ ایک تو وعید سے بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ ظاہری اور باطنی گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتی ہیں۔ آنکھ کا دیکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق، کان کا سننا اللہ کی مرضی کے مطابق، زبان کا بولنا اللہ کے حکم کے مطابق، ہمارے ہاتھ پاؤں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق، اور ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ دل کا اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو دور رکھنا،
یہ دل کی توبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مد میں جو گناہ باقی ہیں، کوئی نمازیں قضا ہیں تو نمازوں کو قضا کرنے کی نیت کر لیں، ان کی ادائیگی کی ترتیب ہو، روزے ہیں تو روزے کو قضا کرنے کی ترتیب بنائیں، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، ان ساری چیزوں سے معافی مانگ۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جس نے اب گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کل ابن آدم توابون خطاؤن، کہ ابن آدم کے سارے بیٹے یہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غلطی کر کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، جو شرائط ہے، ندامت کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اور آج